الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہماری گفتگو تھی گزشتہ درس میں فضا کے بارے میں، یعنی ہماری گفتگو تھی علاقے لغویہ کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے کل بیان یہ کیا تھا کہ ہر زبان میں الفاظ اور معانی کے مجموعوں کے درمیان یا الفاظ اور معانی کے درمیان ایک خاص ارتباط پایا جاتا ہے کہ جو ارتباط ہمارے ذہن کو منتقل کر دیتا ہے تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. صحیح؟ اور یہ اقتران جو تصور لفظ اور تصور معنی کی طرف ہوتا ہے، جو پایا جاتا ہے، جو اقتران تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی ذہن کا منتقل ہونا ان میں ایک سے دوسرے کی طرف، یعنی تصور لفظ سے ذہن کا تصور معنی کی طرف منتقل ہونا، اس کو دلالت کہتے ہیں. یہ اقتران ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی ذہن کا منتقل ہونا ایک سے دوسرے کی طرف، تصور یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. جیسے مثلا جب ہم کہیں کلمہ ماں، جب ہم کلمہ ماں کہیں گے تو کلمہ ماں کہاں پہ دلالت کرے گا؟ ایک سائل خاص پر. یعنی جیسے ہی ہم نے کلمہ ماں بولا تو فوراً ذہن جو ہے وہ ایک خاص سائل بہنے والی چیز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو گیا. صحیح؟ گویا جب ہم کلمہ ماں بول رہے ہیں تو ہم گویا ارادہ کر رہے ہیں، تصور کلمہ ماں سے کسی کا تصور کر رہے ہیں، یعنی ہم ارادہ کر رہے ہیں کلمہ ماں کے تصور سے کس چیز کا؟ کہ جو یعنی کلمہ ایک سائل خاص کے تصور. صحیح؟ اور ایسے لفظ کو دال کہتے ہیں اور جو اس کے معنی ہے اسے مدلول کہتے ہیں. صحیح؟ جو اقتران پایا جا رہا ہے، اقتران تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو اقتران ہے اسے کیا کہیں گے؟ دلالت. یہ اقتران ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، یعنی جو ہمارے ذہن کو منتقل کر رہا ہے ایک سے دوسرے کی طرف. ایک سے دوسرے کی طرف یعنی کیا؟ یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. اسے کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے. اور لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دال. اور معنی کو مدلول. کل یہ ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا، اور تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنا پر یہ اقتران ہے، اسے دلالت کہا جا رہا ہے. تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا. صحیح؟ لفظ کو دال اور معنی کو مدلول کہیں گے. یعنی اس بنا پر ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس بات کو، جو علاقہ پایا جاتا ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، اس بنا پر جو ہم نے بیان کیا بھی ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ جو علاقہ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان پایا جا رہا ہے وہ مشابہ ہے اس علاقے کے کہ جو پایا جاتا ہے آگ اور حرارت کے درمیان. مشابہ ہے اس. یعنی اگر آپ کے دماغ میں آگ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ تو آپ کے ذہن میں آئے تصور، اور حرارت آپ کے ذہن میں نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ تو آپ سوچ لیں لیکن حرارت نہ سوچیں. ایسا ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ فوراً جو ہے وہ آپ کا جو ہے تصور جو ہے وہ آپ کا جیسی آپ سوچیں گے فوراً جو ہے وہ حرارت دماغ میں آپ کو دکھائے گی. ایک عام ہے، عادی زندگی ہے تو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اور حرارت نہ ہو.
ایسا عام زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اور حرارت نہ ہو. یا مثلا جو ہم طلوع شمس اور روشنی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں جی، کہیں کہ جو علاقہ ہم طلوع شمس اور روشنی کے درمیان دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم نے کہا کہ سورج نکل گیا تو فوراً آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ روشنی ہو گئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج اور روشنی نہ ہو؟ ایسا تصور کر لیں گے آپ. پھر آپ سے یہ بھی کہہ کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے اور پھر آپ بھی سوچ کر اندھیرا ہوا ہو سکتا ہے. یہ علاقہ جو پایا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان، یہ علاقہ، یہی علاقہ بالکل اسی طرح کا علاقہ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے. جیسے ہی کسی نے سورج میں کہا سورج طلوع ہو گیا تو فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا کہ روشنی ہو گئی. جیسے ہی کسی نے کہا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کے دماغ میں ذہن میں آ گیا کہ وہاں پر حرارت ہے. فرق کیا ہے؟ بس سوائے اس کے کہ فرق جو ہے وہ علاقۂ سببیہ بین تصور لفظ اور تصور معنی، یعنی جو تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو علاقۂ سببیہ پایا جاتا ہے اس کی جو مجال ہے وہ ذہن ہے، اس کا جو موقع ہے وہ ذہن ہے. کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ ذہن میں. اس کی جگہ کہاں ہے؟ ذہن میں. اور جو آگ اور حرارت کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے اس کی مجال کہاں ہوتی ہے؟ خارج میں، باہر. صحیح؟ یعنی آگ ذہن میں نہیں جلتی، سوچتے ہیں آپ ذہن میں، لیکن آگ کہاں جلتی ہے؟ حقیقت میں باہر جلتی ہے. گرمی کہاں ہوتی ہے؟ حقیقت میں باہر ہوتی ہے. صحیح؟ لیکن تصور لفظ تصور معنی کہاں ہوتے ہیں؟ ذہن میں. ان کی مجال جو ہے وہ ذہن میں ہے اور اس کی مجال جو ہے خارج میں ہے. بس یہ فرق ہے. وعلی حاضر اساس، یعنی جو ہم نے بیان کیا ہے کل کے درس میں جو اوپر گزرا ہے کہ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے، کوئی علاقہ جو تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو مثلاً ہم سے جو ہمارے ذہن کو منتقل کرتا ہے تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. صحیح ہے؟ تو یہ ایک خاص ارتباط ہے، ایک خاص چیز ہے جو ہمارے جس کے ذریعے سے ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف. اور یہ جس وجہ سے ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منتقل ہوتا ہے ذہن تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. اور لفظ جو کلمہ ہوتا ہے، جو لفظ ہے اسے دال کہتے ہیں، اور جو معنی ہے اسے مظلول کہتے ہیں. اعلی حاضر اساس، اس بنا پر جو آپ نے اوپر پڑھا، اس بنا پر نعرف ہو، ہم جان لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کیا؟ ان العلاقہ بین تصور اللفظ و تصور المعنی، کہ علاقہ تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وتشابه الى درجة ما العلاقة التي نشاهد في حياتنا الاحتیاطیہ، تو یہ مشابہ ہے ایک حد تک اس علاقے کے کہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. احتیاطیہ یعنی عادتاً عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں. کہاں دیکھتے ہیں، کہاں مشاہدہ کرتے ہیں؟ بین النار والحرارہ، آگ اور حرارت کے درمیان، آگ اور حرارت کے درمیان. صحیح؟ او بینا، یا بینا طلوع الشمس والضوء، یا جو علاقہ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں طلوع شمس اور روشنی کے درمیان. بس جس طریقے سے فکما ان النار تؤدی الى الحرارہ وطلوع الشمس یؤدی الى الضوء، بس جس طریقے سے آگ ہمیں پہنچا دیتی ہے کہاں؟ حرارت کے
تصور تک، حرارت تک، اور جس طریقے سے طلوع شمس پہنچاتا ہے روشنی کی طرف یا روشنی تک، بالکل اسی طریقے سے ذالک تصور لفظ یؤدی الی تصور المعنی، بالکل اسی طریقے سے لفظ کا تصور پہنچا دیتا ہے معنی کا تصور. وَلِأَجْلِ هَذَا، بس اس وجہ سے یمکن، ممکن ہے کیا یہ کہنا، وَلِأَجْلِ هَذَا، اس وجہ سے یہ کہنا ممکن ہے، کیا ممکن ہے یہ کہنا، القول بِأَنَّ تَصَوُّرَ اللَّفْظِ سَبَبٌ لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى، اس وجہ سے کہنا ممکن ہے کہ تصور لفظ سبب ہے تصور معنی کے لیے، یعنی اگر تصور لفظ نہ ہو تو تصور معنی بھی نہیں ہو سکتا. تصور لفظ سبب ہے تصور معنی کے لیے، کما تکونو، جیسا کہ کما تکون النار سببا للحرارہ، جیسے کہ آگ سبب ہے حرارت کے لیے، جیسے کہ آگ کیا ہے، سبب ہے حرارت کے لیے. وطلوع الشمس سببا للضوء، اور طلوع شمس سبب ہے کس کے لیے، روشنی کے لیے. غیر النار، سوائے اس کے جو علاقہ سببیہ، ان علاقۃ السببیہ، جو علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے بین تصور اللفظ و تصور المعنی، سوائے اس کے کہ جو علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، مجالها الذہن، اس کے موقع اور مجال کہاں ہے، ذہن میں. یعنی کیا فرق ہے، بس اتنا فرق ہے کہ جو تصور اور لفظ کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے اس کا جو موقع، اس کا محل جو ہے وہ ذہن میں ہے. صحیح. اور جو حرارت اور نار کے درمیان پایا جاتا ہے علاقہ سببیہ، یا طلوع شمس اور ضوء کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کے مجال جو ہے وہ عالم خارجی ہے. سوائے اس کے جو علاقہ سببیہ پایا جاتا ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، اس کی مجال ذہن ہے، یعنی وہ فقط ذہن میں پایا جاتا ہے. کیوں؟ لأن تصور لفظ، اس لیے کہ تصور لفظ والمعنی، لأن تصور لفظ والمعنی، اس لیے کہ تصور لفظ اور معنی انما یوجد فی الذہن، صرف اور صرف یہ ذہن میں پائے جاتے ہیں. وعلاقۃ السببیہ بین النار والحرارہ، اور علاقہ سببیہ آگ اور حرارت کے درمیان، نار اور حرارت کے درمیان، طلوع او بین طلوع الشمس، یا طلوع الشمس یا طلوع شمس اور روشنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے، اس کی مجال اور موقع اور مکان کہاں ہے، عالم خارجی میں ہے. یعنی جو علاقہ تصور لفظ اور اس کے معنی کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کی مجال اور موقع ذہن ہے. اور جو علاقہ آگ اور حرارت کے درمیان، سورج اور روشنی کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کا موقع اور محل عالم خارجی ہے. والسؤال الاساسی بشان هذا العلاقہ انشاءاللہ غدا سيجي. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.